آج ماہ رمضان المبارک کی 7 تاریخ پیر کا دن ہے۔ آج کے دن کی ایک خاص دعا بھی کروائی جائے گی اور 7 رمضان المبارک کے دن کا ایک خاص عمل بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو شخص اس دعا میں شامل ہوگا اس کا مقدر سنور جائے گا، کیونکہ یہ آج کے دن کی خاص دعا ہے۔ بس آپ نے اس دعا میں آمین کہنا ہوگا۔ جب یہ دعا مکمل ہو جائے پھر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، بڑے سے بڑا مقصد، بڑے سے بڑی حاجت آج کے دن ہی پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج کا دن وہ بابرکت دن ہے جس نے ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے کو پا لیا، 7 تاریخ کو پا لیا۔ گویا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پا لیا اور اس کی فرعون اور حامان کے خلاف مدد کی گئی۔ یعنی کہ آپ سمجھیں اس بات کو، جو میں بات سمجھانے لگا ہوں، کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کی 7 تاریخ کو پا لیتا ہے اپنی زندگی میں اور پھر یہ عمل کر لیتا ہے اور دعا میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے مقابلے میں فرعون بھی آ جائے، حامان بھی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اسی طرح اس شخص کی بھی مدد کی جائے گی جو شخص ماہ رمضان کے اس 7ویں شب کو پا لیتا ہے۔ تو دوستو، آج وہ مبارک دن، وہ مبارک رات آ چکی ہے۔ آج جو بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہتے ہیں، جتنا بھی مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی آرزو ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، بس اس کو تصور میں رکھ کر سب سے پہلے دعا میں شامل ہو جانا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ دوستو، بڑا یہ انوکھا، بڑا نرالا، بڑا قیمتی، بڑا لاجواب، بڑا پاورفل، بڑا خاص آج کے دن کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ یقین جانے آپ کا دل خوش ہو جائے گا جب آپ یہ عمل مکمل کریں گے تو اسی وقت رب کی رحمتوں کا نزول برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج رات رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آج کے دن رب کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ دوستو، آج پیر کے دن آپ یہ عمل کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگلا دن شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ اگلی ڈیٹ، اسلامی ڈیٹ آنے سے پہلے جو شخص اس عمل کو کر لے گا، یقین جانے اس کا مقدر سنور جائے گا اور رب کی بارگاہ سے ایسا خزانہ اس بندے کو ملے گا، ایسا مال و دولت ملے گا کہ اس بندے کے لیے اللہ کے عرش کے فرشتے بھی ندا کریں گے، اس کے لیے دعا کریں گے۔ خالص جو بندہ آج اس دعا کے اندر شامل ہوگا اور اس عمل کو کرے گا، وہ بندہ ساری زندگی کبھی نہ کسی کا محتاج ہوگا، نہ اس کو کسی کے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ رب اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا مال و دولت عطا فرماتا ہے، اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کو باقی کوئی گنجائش رہتی نہیں۔ دیکھیں، جس کو رب رزق عطا فرمائے پھر دنیا کا مقابلہ اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مددگار اس کا رب ہے، اس کو عطا فرمانے والا اس کا رب ہے۔ تو آج رب کی بارگاہ سے مانگ لیں، آج جو مانگیں گے، جو دعا میں تصور کر کے آپ آمین کہیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو وہی کچھ مل جائے گا۔ جو شخص غموں کے اندر ہے، مصیبتوں کے اندر ہے، دکھوں کے اندر مبتلا ہے، اس کو چاہیے کہ آج غموں سے نجات پانے کا یہ آسان سا میرا نسخہ یاد کر لے اور اس عمل کو کر لیں، انتہائی مالا مال ہو جائیں گے اور آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس لیے یہ خاص عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کرنا ہے جو ترتیب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں اور ایک دعا ہے، ایک دعا ہے اور 2 اسم ہے۔ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، بس یہ اتنا سا کام ہے۔ اگر آج آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، وہ شخص جو ظلمت کے اندھیروں میں پھنسا ہوا ہے، جس کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جس کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا، ہر طرف سے مایوسی کا شکار ہو چکا ہے، نہ اس کے رشتے دار بن رہے ہیں، نہ اس کے کوئی بھائی سن رہا ہے، نہ اس کی کوئی بہن سن رہی ہے، ہر طرف سے اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے یہ انمول تحفہ ہے۔ ہر طرف سے عزت کے دروازے کھلیں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے، غموں کے دروازے بند ہو جائیں گے، مشکلات کے دروازے بند ہو جائیں گے، پریشانیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو پھر آپ رب کی بارگاہ سے غیبی مدد کو فوری طور پر پا لیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو یہ دعا بھی بتاتا ہوں اور میں آپ کو یہ اسم پاک بھی بتاتا ہوں۔ یہ اسم پاک اتنے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اے ہمیشہ زندگی والے۔ تو انشاءاللہ آپ کو صحت بھی ملے گی، زندگی بھی ایسی ملے گی کہ جو کامیاب زندگی ہوتی ہے، اور زندگی بھی ایسی ملے گی جس میں قوت ہوتی ہے، زندگی بھی ایسی ملے گی جس میں مال و دولت ہوتا ہے، اور رزق ایسا ملے گا کہ آپ کی نسلیں بھی کھاتی رہیں گی، تو انشاءاللہ وہ رزق آپ سے ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے
کہ وہ حی ہے، وہ ذات ہے جس میں وہ زندہ رہنے کی قوت بنفس نفیس موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ابد الآباد تک، قیامت تک اور رہی دنیا تک وہ زندہ رہے گی۔ ہر چیز کی زندگی اسی کی عطا سے ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود زندہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو وہ حیات بخشنے والا ہے، زندگی بخشنے والا ہے۔ وہ جس کو چاہے مول و دولت عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہے وہ عزتیں عطا فرما دیتا ہے، جس کو چاہے اس کو اپنا گھر، دولت، عزت سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کا کرم ہوگا اس شخص کے اوپر جو شخص آج اس عمل کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ کر کرے گا، اور جو شخص بھی پریشان حال ہے، کسی بھی مشکل کے اندر ہے، کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اگر وہ ہماری دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، صرف 11 مرتبہ درود پاک اس سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر دکھ آپ کا ختم ہو جائے گا، ہر مصیبت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ بس آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ یہ ایک نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، موت کے سوا ہر چیز کا علاج اس کے اندر موجود ہے، موت کے سوا ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ تو دوستو پھر کیوں نہ ہو کہ آج اس چیز کو ہم حاصل کر لیں، اور جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اس کو ہمیشہ ملنے والی عزت اللہ کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے، نہ ختم ہونے والی دولت اس بندے کو مل جاتی ہے۔ تو دوستو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہوں گے، اس میں ایک دعا بھی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی تھی جب آپ ایک مشکل میں تھے، جب تاریخی اندھیری رات میں تھے، اور دوسرا آپ پانی کے اندر تھے، تیسرا مچھلی کے شکم کے اندر تھے۔ یہ دیکھیں کتنی مشکل تھا وہ لمحہ، کتنا وہ پریشان کن لمحہ تھا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اور پھر انہوں نے پڑھی، رب نے ان کے اوپر کیسا رحم فرمایا، کیسا کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھ لیا۔ اس لیے دوستو جو شخص محفوظ رہنا چاہتا ہے ہر دکھ سے، ہر پریشانی سے، غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، اس شخص کو چاہیے کہ آج اس دعا کے اندر بھی شامل ہو جائے اور آج یہ عمل بھی لازمی کر لے۔ یہ دعا بہت ہی پیاری ہے، اسے سکون سے سنیے گا، اور انشاءاللہ اس کو دوسرے دوستوں تک بھی آج کے دن ہی پہنچا دیں، جن کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خوشحال ہو جائیں، ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، ان کے دکھ ختم ہو جائیں، ان کو اس دعا میں ضرور شامل کروا لیں۔ آپ دوستو ایک بات میں آپ کو یہاں کہنا چاہوں گا کہ اب آپ نے اپنا تصور رکھ لینا ہے، ابھی ذہن میں رکھ لیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہے آپ نے وہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد خاموشی کے ساتھ آپ نے یہ دعا سننی ہے، بس اپنے منہ میں زبان میں آمین کہتے جانا ہے، اور آخر میں ایک مرتبہ کمنٹ میں آپ نے آمین لکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اگر آج چند لوگوں نے یہ دعا سن لی اور آمین ساتھ کہہ دیا تو انشاءاللہ مقدر ان کا سنور جائے گا، کیونکہ دوستو یہ ایسی دعا ہے کہ اس کو جب بھی کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو دوستو ابھی ہم دعا شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے رب العالمین، اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والے، اے انسانوں اور زمینوں کے مالک، اے میرے پروردگار، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے آسمانوں کو پیدا فرمانے والے، اے زمینوں کو پیدا فرمانے والے، اے انسانوں اور جنوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے میرے رب، ہم تیری بارگاہ میں تیرے بندے فریاد کرتے ہیں۔ میرے مولا، جتنے بھی تیری بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں تو ہم سب کی فریاد کو اس ماہ سیام کی برکت سے سن لے، ماہ رمضان کی برکت سے سن لے۔ میرے مولا تیرا وعدہ ہے تو افطاری کے وقت ہر ایک دعا کو قبول فرما لیتا ہے، سحری کے وقت ہر ایک دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ ماہ رمضان کی ہر رات میں، دن میں جب بھی تیری بارگاہ سے مانگا جائے تو عطا فرما دیتا ہے۔ تو باری تعالیٰ ہم سارے تیری بارگاہ کے منگتے بن کر، تیری بارگاہ کے سوالی بن کر، تیری بارگاہ کے عاجز بندے بن کر، تیری بارگاہ میں میرے مولا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، تیری بارگاہ میں میرے مولا ہم اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں، ہم اپنی جھولیوں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ میرے مولا تو ہمارے خالی دامن کو بھر دے، میرے مولا تو ہماری جھولیوں کو بھر دے، میرے مولا تو ہمارے خالی دامن کو بھر دے، میرے مولا تو رب
رب العالمین ہے، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے انسانوں کے رب، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا بخشنے والے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے عزت عطا کرنے والے، ذلت والوں کو عزت عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں عزتیں عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں ذلتوں سے نکال لے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، میرے مولا تو ہماری فریاد کو سن لے، اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں سے، سبھی خطاؤں سے، نافرمانیوں سے باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں تو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے رب العالمین، اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ کو آج قبول فرما لے، یہ ماہ رمضان المبارک کی سہانی گھڑیاں ہیں، یہ مبارک راتیں ہیں، یہ مبارک دن ہیں، میرے مولا جتنے بھی اس مہینے میں عبادت کرنے والے لوگ ہیں، میرے مولا ان کی عبادت کا صدقہ، ان کی عبادت کے تفعیل ہم سب کی بھی عبادت کو قبول فرما لے، میرے مولا جن کی عبادت تو اس مہینے میں قبول فرمائے گا، ان کی عبادت کے توسل سے ہماری عبادت کو بھی قبول فرما لے، جن کی دعائیں تو اس مہینے میں قبول فرما رہا ہے، ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما لے، میرے مولا جن کو تو اس مہینے کے اندر غیب سے رزق عطا فرما رہا ہے، میرے مولا ان کے وسیلے سے تو ہمیں بھی اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے، میرے مولا جتنے بھی لوگ اس دعا کے اندر شامل ہیں سب کی فریاد کو سن لے، میرے مولا سب کی فریاد کو سن لے، میرے مولا سب کی فریاد کو سن لے، جتنی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں میرے مولا تو ان کو اولاد عطا فرما دے، جو والدین اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں میرے مولا تو بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، میرے مولا تو بیماروں کو شفا عطا فرما دے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا صدقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا کا صدقہ، یا اللہ حضور کے والدین کا صدقہ، حضور کی آل و اولاد کا صدقہ تو ہم پر رحم فرما دے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں نہ مانگے تو کس کی بارگاہ سے مانگے، میرے مولا تیرے علاوہ اور کون سی بارگاہ ہے جدھر ہم جائیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، باری تعالیٰ تو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہم گناہگار، سیاہکار، تیرے حکام کے نافرمان، تیرے حکام کے ناشکرے، لیکن تیرے معبود، تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں، ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلا دے، اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں تیرے حکام کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے حبیب کے طفیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے، ان کی سیرت پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما دے، جن کے پاس اپنے گھر نہیں انہیں گھر عطا فرما دے، جن کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جن کے کام رکے ہوئے ہیں تو غیب سے ان کے پورے فرما دے، اے اللہ جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے، اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا فرما دے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے، جو بھی اس دعا میں شامل ہے میرے مولا ان کی فریاد کو سن لے، اے اللہ جو قرض کے بوجھ میں تلے ہوئے ہیں تو ان کے قرضے کو جلد از جلد غیب کے خزانوں سے ادا فرما دے، اے رب العالمین ہماری شیطان سے حفاظت فرما، ہماری نفس سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اے
مالک دو جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مولا ان تمام کی بخشش فرما دے۔ اے پروردگار عالم، تجھ سے مانگا ہے، تیری بارگاہ سے مانگ رہے ہیں، تو ہر ایک چیز پر قادر ہے، تو جس کو چاہے جس وقت چاہے عطا فرما دیتا ہے، تو ہمیں بھی اپنی بارگاہ سے عطا فرما دے۔ ہماری پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو اپنی رحمت کے صدقے دور فرما دے۔ ہماری ہر جائز حاجت کو میرے مولا اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو دوستو یہ تو تھی دعا۔ اب میں آپ کو اس دعا کے بعد جیسے کہ بتایا ہے کہ آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے امید کرتا ہوں کہ مکمل دیکھا ہوگا، سکپ نہیں کیا ہوگا، اور جو میں نے کچھ چیزیں آپ کو پہلے بتائی تھی ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے دو اسم پاک ہے، ان کو آپ نے اس دعا کے ساتھ پڑھنا ہے جو حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے 3 طریقوں سے، 3 پریشانیوں سے نجات پائی تھی۔ تو آپ کو بھی انشاءاللہ 3 کیا ہزاروں مشکلات سے نجات مل جائے گی۔ تو اس لیے دوستو آپ نے ذرا اس کو سمجھ لینا ہے توجہ کے ساتھ، اسی کے مطابق آج کر لیں، انشاءاللہ زندگی میں بہار آ جائے گی۔ اور جو لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ چکے ان کو چاہیے کہ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں۔ دعا کے اندر شامل ہونا اس شخص کا ضروری ہے جو شخص بھی اس عمل کو کر رہا ہے۔ تو یہ 2 اسم پاک ہیں، ایک یا حیو، اس سے زندگی ملتی ہے، اس سے طاقت ملتی ہے، اس سے راحت ملتی ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور ہمیشہ تندرست رہنے کا اس کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جو لوگ بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، انشاءاللہ ان کی پریشانی اس عمل کی برکت سے فوراً حل ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے کرنے والا اگر کوئی حکیم، کوئی طبیب بھی اس عمل کو کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر اس عمل کو کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ شفا پیدا فرما دیتا ہے۔ اور آپریشن کے وقت زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو بات کا خواہش مند ہے کہ اس کا اگر کبھی زندگی میں کوئی آپریشن ہو، اس سے پہلے اگر اس کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ کھلا ورد کر لے، جتنی بار آسانی کے ساتھ وہ اس وقت پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا آپریشن کامیاب آپریشن ہوتا ہے۔ اور اس کو عمل کو کئی مرتبہ آزمایا جا چکا ہے۔ اگر کہیں سفر پر جا رہے ہیں، حادثے کا خطرہ ہے، یا راستے میں کسی ایسے مسائل کا خطرہ ہے، تو آپ اس میں پاک کو جاری رکھیں۔ جیسے میں ترتیب بتاؤں گا اسی کے مطابق آپ نے پڑھنا۔ یہ ساری زندگی آپ کے کام آنے والی دعا ہے، یہ ساری زندگی آپ کے کام آنے والا وظیفہ ہے، یہ عمل ہے۔ اس لیے دوستو اس عمل کے ساتھ بڑے بڑے لوگوں نے علاج بھی کیے ہیں، بیماریوں سے شفا ملی ہے، بے روزگاروں کو روزگار ملے ہیں، بے گھروں کو گھر ملے ہیں۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیاں اس عمل نے بدل کر رکھ دی ہیں۔ تو 2 اسم پاک ہیں، ایک یا حیو، ایک یا قیوم۔ یا حیو کا مطلب ہے زندہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ وہ زندہ رہے گی، نہ اس پر موت ہے، نہ ہی کوئی اور اسی قسم کی کوئی بات ہے۔ تو یا قیوم کا مطلب ہے ہمیشہ قائم رہنے والے، تو اللہ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ وہ بھی ہمیشہ قائم رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے خود بخود قائم ہوا، اور اپنے قیام میں وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو اللہ کی ان اسماء کو اس دعا کے ساتھ پڑھتا ہے وہ بھی اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دوستو ان دونوں اسموں کو ملا کر یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یوں جب آپ پڑھیں گے مکمل ترتیب کو اسی ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب میں نے ابھی پڑھی ہے اسی کے ساتھ آپ پڑھیں گے، تو آپ نے اس کو 1 شمار کرنا ہوگا، صرف 1 شمار کرنا ہوگا۔ آپ نے اس کے اول آخر درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ درود پاک یہ چھوٹا درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، یا جو آپ کو آسانی کے ساتھ درود پاک آتا ہے، درود ابراہیم بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے انشاءاللہ اس عمل سے سخت مشکل، اور کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت جو صدیوں پرانی ہے، جو کہیں سے پوری نہیں ہو رہی، اس عمل کے ذریعے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ اتنا طاقتور عمل میں بتا رہا ہوں کہ سارے رکے ہوئے کام اس بندے کے جاری ہو جاتے ہیں، ہر چیز اس کی اپنی اپنی جگہ پر قائم ہو جاتی ہے۔ تو
تو یہ ایسا عمل ہے کہ جو سب کو اکٹھا کرنے والا ہے، جو رکے ہوئے کاموں کو چلانے والا ہے، جو بند کاموں کو چلانے والا ہے، جو گھروں سے نحوست کا خاتمہ کرنے والا ہے، گھر کی طرف رزق کو کھینچ کر لانے والا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا یہ عمل ہے۔ اس لیے خلوت میں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر، جہاں پر کوئی لوگوں کا ہجوم نہ ہو، کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ خواتین گھر میں اس عمل کو کر لیں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں مسجد میں کر لیں، ورنہ وہ بھی اس عمل کو گھر میں کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے آج لازمی کر لینا ہے، 24 گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس کے ملتا کیا ہے؟ بعض عاملین نے تو یہاں تک کہا ہے یہ اس میں پاک طلب عزت، ترقی کاروبار، قضائے حاجات، اصول مرادات، مقدمات میں کامیابی کے لیے بہترین اور مجرب اور طاقتور ترین عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا عمل کہیں اور ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ جس کے ساتھ اتنی جلدی برکات ملتی ہوں، اتنی جلدی معجزات دیکھنے کو ملتے ہوں، اتنی جلدی مقام ملتا ہو۔ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ بھی اس اسم پاک کو چلتے پھرتے پڑھ لے، اسی دن اس کی وہ گم شدہ چیز بھی مل جاتی ہے۔ لیکن شرط ہے کہ آج کے دن اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں اسی ترتیب کے مطابق جو ترتیب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ عمل کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ کئی لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، کئی لوگوں کے حالات اس عمل نے بدلے ہیں۔ تو کیونکہ یہ ایک نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو عاملین کے ہاں بہت بڑا مانا جاتا ہے، تو اس لیے دوستو اللہ سے آپ دوستی کر لیں۔ یہ اللہ سے دوستی کروانے والا عمل ہے۔ تو جس بندے کی دوستی رب کائنات سے ہو جاتی ہے، پھر رب کائنات اس بندے کو پھر نواز دیتا ہے۔ دیکھیں آج دنیا میں ہماری کسی کے ساتھ دوستی ہو تو وہ بندہ اپنی دوستی کا حق ادا کرتا ہے، تو اگر بندہ رب کا دوست بن جائے تو وہ تو پھر بندے کو نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ کوئی کسر باقی رہتی نہیں۔ اس لیے دوستو آج ہم اس کی بارگاہ سے مانگتے بن کر آئے ہیں، اس کی بارگاہ سے مانگے انشاءاللہ تعالی، پھر مانگتے جائیے گا، آپ کے گھروں میں آبادیاں رونقیں آتی جائیں گی، رزق آتا جائے گا، نحوستیں ختم ہوتی جائیں گی، بے برکتی کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے دوستو یہ عمل ایسا ہے، اگر کوئی شخص قید میں بھی ہو تو اس کی رہائی کے لیے اس کو آج پڑھ لیا جائے تو اس کو رہائی مل جاتی ہے، بشرط ہے کہ وہ مجرم نہ ہو۔ اگر مجرم بھی ہوگا تو انشاءاللہ ناجائز نہ ہو، اگر کسی جائز کام کے اندر پھنس گیا تو اللہ اس کو اس عمل کی برکت سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو دوستو یہ عمل بہت ہی مجرب ہے، بس آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ اس کے اول بھی درود پاک پڑھنا ہے 100 بار اور آخر بھی 100 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، باوضو ہی پڑھنا ہے، بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل مختصر سا درود پاک ہے، 1 سے 2 منٹ کے اندر بندہ اس کی تعداد کو 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، اور یہ تقریباً ٹوٹل جو آپ کا عمل ہے یہ تقریباً 4 سے 5 یا حد 10 منٹ کا عمل ہوگا، اور بعض لوگ سلو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے 15 منٹ۔ اگر آج کے دن آپ 15 منٹ نکال سکتے ہیں تو یہ ایسے سمجھے کہ یہ آپ کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے، آپ کا آگے جو مستقبل ہے، جو فیوچر ہے، اس میں آپ کو کبھی بھی کسی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور اب آپ رب کی بارگاہ سے آج لاکھوں نہیں کروڑوں بھی مانگیں تو 100 گنا یہ عمل تاثیر والا ہے، 100 گنا اس عمل کی تاثیر ہے۔ کبھی 1% بھی، 99% میں سے 1% جو ہوتا ہے وہ بھی کبھی یہ عمل مس نہیں ہوا کہ کسی نے کیا اس کو فائدہ نہ ہوا، 100% یہ عمل مجرب ہے۔ تو بس آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق رکھ کے کرنا ہے، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسے آج ہی رونقیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا، اور اس کی تعداد آپ نے صرف 300 بار پڑھنی ہے، یعنی کہ 3 تسبیحاں 300 بار جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رب کائنات آپ کو رحمتوں سے برکتوں سے نواز دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔